السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية، صدق الله مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو پروردگار عالم نے ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین اور حد درجہ قابل احترام سامعین، حکومت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس سلسلے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر جامع ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے ہر کردار کا نمونہ ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک لاجواب حکومتی نظام عطا فرمایا، اور حکومتی نظام کو چلانے کے لیے جو رہنما اصول اور ضابطے ہو سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو حسن و خوبی کے ساتھ مرتب فرمایا۔ اس کے لیے باضابطہ آپ نے قیادت کی اور ایک بڑی قیادت کو تیار کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما اصول مقرر فرمائے، بلکہ عملاً ان اصولوں کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش فرمایا، اس کو اختیار فرمایا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ اصول و ضوابط مقرر کر دیتے ہیں، لیکن انہی اصول و ضوابط کی روشنی میں عملی نمونہ نہیں دے پاتے۔ یہ احسان ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر کہ آپ نے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ آئیے ہم ان تعلیمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی رہنمائیاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم حاصل کرتے ہیں، جو آپ نے حکومت سے متعلق فرمائی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے دو ضابطے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ علماء کرام نے ان ضابطوں کو اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سربراہ
مملکت کا معیار زندگی عام باشندے کے معیار زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام آدمی کے معیار زندگی کے مطابق اگر حکومت کے کسی سربراہ کا معیار زندگی ہوگا تو اس کے بڑے فائدے اور اس کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز زندگی سے خود بھی اس کی مثال پیش فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ نے اور خلفائے اربعہ کے بعد بہت سارے مسلم حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے ضابطوں کے مطابق انہی تعلیمات کی روشنی میں حکومت کر کے بتایا اور ایک منظم نظام اور سسٹم دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور اسی معیار زندگی کو جو معیار زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی، اسی معیار زندگی کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے سب سے کمزور طبقے کے برابر اپنا معیار زندگی متعین فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ کھانے پکانے کے لیے جو چولہا جلایا جاتا تھا، کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معمولی قسم کی کھجوریں بھی ہم نے باضابطہ طور پر 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھایا ہو، بلکہ قرآن مجید نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب امہات المؤمنین کی طرف سے کچھ مطالبات پیش کیے گئے تو قرآن مجید کی آیتیں نازل کی گئیں، اور امہات المؤمنین کو یہ بتلا دیا گیا قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کہ اس گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو دنیا کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اس گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو دنیا کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، اس گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو دنیا کے مال و متاع کی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اس گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو دنیا نہیں مل سکتی، بلکہ انہی حالات میں جن حالات سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور آئے دن تمہارے سامنے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں اس گھر سے رخصت کیا جا سکتا ہے اگر دنیا کی طلب تمہارے اندر موجود ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم دنیا کو اختیار کرتے ہو یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہو۔ دوستو، یہ وہ معیار زندگی جن کو اختیار فرمایا تھا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ سامنے ہو۔
کہ سربراہ مملکت کا معیار زندگی رعایا کے عام آدمی کے معیار زندگی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی معیار زندگی کو برقرار رکھا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی معیار زندگی کو برقرار رکھا، اپنے آپ کو کمتر جانا، دوسروں کو ترجیح دی۔ دوستو، آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے دور کے اندر اسی معیار زندگی کو برقرار رکھا۔ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، زندگی کے تمام مال و متاع کو حاصل کر سکتے تھے۔ آپ وقت کے حکمران تھے، وقت کے خلیفہ تھے، سلطنت اور حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن ان حضرات نے اسی معیار زندگی کو برقرار رکھا جس کی تعلیم جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے دی تھی۔ حاکم وقت ہونے کے باوجود نظام حکومت کی ایسی مثال قیامت تک قائم نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، یہ وہ نمونہ ہے جن کو دنیا کا کوئی نظام چیلنج نہیں کر سکتا یا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے بھی اسی طرح کی حکومت کی ہے۔ دوستو، حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ حاکم وقت عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے کا پابند ہوگا تو عام لوگوں کے مسائل، ان کی مشکلات کا انہیں علم حاصل ہوگا، وہ ان کی پریشانیوں سے آگاہ ہوگا، اور پھر ان کے حالات، ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے حل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ مسائل کا حل ہر ایک کی سمجھیے کہ ہر ایک کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو درد کے زمانے سے اور پریشانیوں کے زمانے سے، مشکل حالات سے گزرتے ہیں اور پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہی غریبوں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی فکر ان کے اندر پائی جائے گی۔ جنہوں نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری، دنیاوی مال و متاع ان کے لیے بالکل فراہم تھے، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ان کے سامنے موجود نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ ایسے حکمران کہاں وہ دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کریں گے اور ان کے حل کو ڈھونڈنے کی فکر کریں گے۔ محترم حضرات، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے بارے میں جو دوسرا اہم اصول مقرر فرمایا وہ یہ
کہ اگر کامیابی کے ساتھ حکومت کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں اور نہایت کامیابی کے ساتھ حکومتی انتظامات کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو حاکم وقت کے احتساب کا حق دیا جائے۔ معاشرے کے ہر فرد کو حاکم وقت کے احتساب کا اور جائزہ لینے کا، ان کو ان کی غلط جو ہے حرکتوں پر ٹوکنے اور تنقید کرنے کا اختیار دیا جائے، یہ ان کو حق دیا جائے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر حاکم وقت میں کوئی غلطی نظر آئی یا لوگ دیکھیں اور محسوس کریں کہ فلاں چیز حاکم وقت کے اندر غلط ہے، ان کی یہ رائے غلط ہے، ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، ان کا یہ عمل غلط ہے، ان کی یہ عادت غلط ہے، تو لوگ ان کا احتساب کریں، ان کا جائزہ لیں، ان کو ٹوکیں اور برملا ان کے سامنے اپنے احساسات کو پیش کریں۔ یہ معاشرے کے ہر فرد کا حق ہو۔ دوستو، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی، فرمایا کہ جو ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنے کا حوصلہ نہ رکھیں، ایسا شخص شیطان کا ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ حکمرانوں کی غلطیوں کو درست کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اس کی ہمت اپنے اندر پیدا کرو۔ ان کی غلطیوں کو درست کرنا دین ہے اور افضل جہاد ہے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر احتساب کی یہ ذمہ داری اور نظر رکھنے کی یہ ذمہ داری اصحاب علم دانش کو حوالے کیا، جو عقل رکھتے ہیں، سماج کا درد رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، شعور و آگہی رکھتے ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی کہ وہ حکمرانوں کے غلط رویوں اور غلط اقدامات کی نشاندہی کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ایک ظالم حکمران کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے گریز کر رہا ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کو برداشت نہ کریں اور اس موقع پر خاموش نہ رہیں۔ بعض مرتبہ ظلم پر خاموشی ظالم کی مدد کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کی تعلیم دی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص میرے منبر پر بیٹھتا ہے اور ظالم کے ظلم کو ظلم نہیں کہتا، وہ شیطان اخرس یعنی گونگا شیطان ہے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں آخر کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ معاشرے کے ہر فرد کو حکومت کے سربراہوں
پر نظر رکھنے اور ان کے غلط اقدامات کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کا یہ حق ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی؟ کیوں ان کے احتساب کی یہ ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر ڈالی؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ایسا ہوگا کہ معاشرے کا ہر فرد حکمرانوں کے رویوں پر نظر رکھے گا تو حکومت صحیح رخ کے اوپر جائے گی، صحیح رخ پر حکومت کے کام انجام دیے جائیں گے۔ یہ عمل حکومتی نظام کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، اہل علم اگر حکومتی عہدیداروں پر نظر نہیں رکھیں گے، ان کے غلط رویوں اور غلط فیصلوں اور غلط اقدامات پر خاموشی اختیار کریں گے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ وہ مجرم بن جائیں گے۔ حکومت چلانے کے بجائے تباہی اور بربادی ہوگی۔ وہ صحیح طور پر صحیح اصول اور ضابطے کی روشنی میں حکومت کے فرائض کو انجام نہیں دے سکیں گے، منمانی ہوگی، اپنی پسند، اپنے فیصلوں اور اپنے رویوں کو عوام الناس کے اوپر تھوپا جائے گا، اور پھر ظلم اور استحصال کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے کے ہر فرد کو حکمرانوں کے احتساب کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تو نمونہ ہے ہی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور خلفائے اربعہ کی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر پہلا خطبہ دیتے ہوئے اپنے دور خلافت میں ارشاد فرمایا، لوگو، میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، حالانکہ آپ انبیاء اکرام علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نسل انسانی میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر، تواضع کی بنیاد پر، کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ یاد رکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو پھر ایسی صورت میں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہی جملہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تک میں سیدھا چلوں تم میرا ساتھ دیتے رہنا، اور اگر میں غلط فیصلے کی جانب جاؤں، غلط راہ کے اوپر چلوں، ٹیڑھے راستے کو میں اختیار کروں، تو پھر ایسی صورت میں تلوار سے تم مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ نے یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں ٹیڑھے راستے پر چلوں، سیدھا نہ چلوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے جو بظاہر کمزور اور نحیف نظر آ رہے تھے،
ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیدھا نہیں چلیں گے تو اس تلوار سے ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ حکمران ہوتے ہیں۔ کتنی بہترین اور پاکیزہ تعلیم ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود اس تعلیم اور اس اصول اور ضابطے کے مطابق آپ نے حکومت کر کے بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کامیاب حکومت کی مثال قائم فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اصول پر کاربند رہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اصول کو برقرار رکھا۔ پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بھی اسی اصول کو برقرار رکھا۔ لوگوں کو، عام باشندے کو یہ حق دیا کہ تم ہمارا جائزہ لے سکتے ہو، ہمارا احتساب کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی اور بعد کے زمانوں میں کسی اور کے اندر یہ بات نظر نہیں آئی کہ وہ اپنی ذات کو اس اعتبار سے پیش کر سکے۔ جب کبھی حکومت چلانے والوں میں، حکمرانوں میں، ان لوگوں میں جن کے ہاتھوں میں نظام حکومت ہو، ایسے لوگوں میں انانیت آ جاتی ہے، میں پناہ آ جاتا ہے، سب کچھ میرا ہے اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ میں جو چاہوں وہ میں کروں گا، جیسے چاہوں میں حکومت کروں، کسی کو ٹوکنے کا اور تنقید کرنے کا حق نہ ہو، کسی کو جائزہ لینے کا حق نہ ہو، کسی کو احتساب کرنے کا حق نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں دنیا کے اندر ظلم بڑھتا جاتا ہے، زیادتی عام ہو جاتی ہے، ناانصافی عام ہو جاتی ہے، اور یہی اس وقت موجودہ دور کے اندر ساری دنیا کے حکمران کر رہے ہیں۔ انہیں سیکھنا چاہیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے، آپ کی ان حکومت کے سلسلے میں پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے زندگی کے اور حکومت کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے حکومت کے نظام میں وہ عظیم انقلاب برپا کر دیا جس کی ضرورت آج سارے زمانے کو ہے اور سارے حکمرانوں کو ہے، کہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ محترم حضرات، انشاءاللہ حکومت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کا تیسرا حصہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہوں نے حکومت کے بارے میں جو یہ دو بہترین اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں، کاش اس دنیا کے حکمران اس سے فائدہ حاصل کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔